الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر پورے قرآن پاک کے اندر جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے موقع کے اعتبار سے ان کا نزول فرمایا۔ جس موقع کی جب ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو اتارا، کیونکہ ہر ایک قرآن کی آیت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے نازل ہونے کی، اس کی کوئی فضیلت ہے، اس کی کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم والی میں نے جو آیات پڑھی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دنیا کے اعتبار سے انسان یہ سمجھے کہ انسان جب دنیا میں کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے تو اگلا اس کو بھی یاد رکھتا ہے۔ شادی بارات میں اگر ہم کسی کو یاد کریں گے، اس کو دعوت دیں گے تو اگلا بھی یاد رکھے گا کہ فلاں کے یہاں سے دعوت آئی تھی، ہم کو بھی وہاں بلانا ہے، ان کو اپنی دعوت میں یاد کرتا ہے۔ ہم کسی کے مصیبت میں، کسی کی پریشانی میں کام آ جائیں گے تو اگلا ہم کو وقت پڑنے پہ یاد کرے گا اور بلائے گا کہ بھائی ہمارے مصیبت میں کام آئے تھے، اب ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، ہم کو جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جب اللہ جس کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اس بندے پر خاص طور پر رہیں گے۔ اور جس کی اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہو، اللہ کا کرم و احسان جس کے اوپر ہو، اس کی بات ہی کیا کہنا۔ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں، بہت سے مقامات ہیں، لیکن جو نظر کرم اللہ کی مسجد پر ہوتی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر ہوتی ہے، یہ ہر جگہ بازار میں گھومنے والے یا گھروں میں رہنے والوں پر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی جو نظر، جو رحمت مسجد میں برستی وہ ہر جگہ نہیں برستی۔ اس لیے مسجد میں جو لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا رحمت کا خاص نزول ان کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے کہ جب وہاں ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی جو بوچھار اور بھینی بھینی جو رحمتیں اس پر انسان پر برستی ہیں، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت میں جب بدہ غوطہ لگاتا ہے اور بندے میں اللہ کی رحمت میں وہ بالکل ٹھہر جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کی برکت سے اپنی اس بندے کی تمام پریشانیوں کو زائل فرما دیتے ہیں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ رحمت بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ خدا کی جہاں رحمت ہو، خدا جہاں تذکرہ ہو، خدا کی جہاں بات ہو، وہاں فرشتے جو خدا کے معصوم فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوئے، ان کا نزول وہاں پر ہوتا ہے۔ اور جب فرشتوں کا نزول وہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی دنیا کی مصیبت، کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی جناتی یا شیطانی عمل وہاں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کیونکہ فرشتوں کا ایک خاص نزول ہوتا ہے اس وقت جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جس کا تذکرہ کیا جائے گا، جب ہم اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اللہ جو ہم سے اچھی محفل ہوگی، یہاں کا جو فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، اللہ وہاں ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، دنیا میں تم کہتے تھے کہ انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، یہ دنیا میں جائیں گے، خون خرابہ کریں گے، فسادات کریں گے، جھگڑے کریں گے، لیکن آج دیکھو ان بندوں کو کہ مختلف جگہوں سے، مختلف گھروں سے، مختلف علاقوں سے آ کر کے صرف اور صرف میری بات سننے کے لیے، میری کلام کو، میرے بھیجے ہوئے پیغام کو سننے اور اس کو دل میں اتارنے اور ماننے کے لیے یہاں آ کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے جب اللہ کا ہم تذکرہ کریں، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں قرآن میں، ان کا جب تذکرہ کریں گے تو امید ہے اس تذکرے سے ہمارے دلوں میں ایک نور پیدا ہوگا، اور جب وہ نور آئے گا ہمارے دل میں تو امید ہے دل ہمارا اللہ کے نور سے چمکے گا، اور جب دل چمک جائے گا تو اللہ کی رضا بھی ہم کو نصیب ہوگی اور ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ اب جس کو اللہ کی رضا مل جائے گی اس کو دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی چیز اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی، اس کو کامیابی اس کے قدم چومے گی، مرنے کی منزلیں بھی اس کی آسان ہو جائیں گی، اور مرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں قبر کے، حشر کے، اللہ وہ بھی اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تذکرہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے انسان جیسے اپنے مردوں کا تذکرہ کرتا ہے، جو اچھے انسان ہوتے ہیں اچھے انسانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بھائی آدمی بہت اچھے تھے، ان کا اچھائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے
تو انسان کیا کہتا ہے؟ انسان پھر ان کا برائی تذکرہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو مردے ہیں جو دنیا سے چلے گئے گزر گئے ان کا برائی سے تذکرہ مت کرو، ان کے اندر اگر کوئی عیب دیکھو تو عیب بیان نہ کرو، کیونکہ اگر ان کی برائی ہم دنیا میں بیان کریں گے تو کل مرنے کے بعد ہماری بھی کوئی برائی بیان کرے گا۔ اگر ان کے عیب کو ان کی برائی کو ہم چھپائیں گے، کل دنیا سے مرنے کے بعد جب ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی لغزشوں کو ایسے ہی چھپائیں گے جیسے کہ ہم نے اس بندے کی چھپائی تھی۔ تو فرمایا کسی کے عیب، کسی کی کوئی اندر کے کوئی راز ہو تو اس کو چھپائے رکھنا ہے، اس کو بتانا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے بولنے سے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے سے سکون ملتا ہے دلوں کو۔ ایک انسان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا، اس کا ڈھانچہ بنایا، اس میں روح پھونکی، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، زندہ ہیں، اور ہماری قدر اس وقت تک ہے جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر روح و جان باقی ہے، تب تک ہماری قدر ہے۔ لیکن اگر یہ روح و جان نکل جائے تو اس کے بعد ہماری اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کے اندر جو ہمارا ایک دل بنایا ہے، دل کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ دل ہی ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ دل ہی ہوتا ہے جو انسان کو ایک اچھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ دل ہی ہوتا ہے جو انسان کو ولی و کامل بنا دیتا ہے، اور یہ دل ہی ہوتا ہے جو انسان کو ولی کامل سے درجے سے گرا کر کے شیطان کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ دل بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل و تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت، اگر وہ صحیح رہا تو صلح الجسد کلو، سارا جسم صحیح رہے گا، وَإِن فسدت، اگر وہ خراب ہو گیا دل کا مسئلہ تو فسد الجسد کلو، تو جسم کے باقی اعمال جو بھی سب خراب